تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها۔ فرمایا کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اسے طاقت دے رکھی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر سورۃ البقرہ 232 نمبر 36 نمبر آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، خوشحال اپنے اندازے سے، تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرے۔ اب یہ دونوں آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہوں اپنی آمدنی سے زیادہ۔ وہ صدقہ تو ہے لیکن اس میں ترتیب بھی ضروری ہے کہ کس طرح سے خرچ کیا جائے۔ خرچ کرنے کی ترتیب حدیث مبارکہ کی روح سے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اعطى اللہ احدکم خیرا فلیبدأ بنفسہ واہل بیتہ۔ فرمایا تم میں سے کسی کو جب اللہ تعالی مال عطا کرے تو سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کرے، اپنے جسم پر لگائے، فرمایا پھر اپنے گھر والوں پر خرچ کرے۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر 1822۔ گھر والوں میں بیوی بچے بھی شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ وَأَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ۔ فرمایا خرچ کرنے میں اولاد سے شروع کر، پھر اپنے ماں باپ پر اور اپنی بہن بھائیوں پر خرچ کر، اور پھر جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں ان پر خرچ کر۔ طبرانی فی الکبیر جلد 10 صفحہ نمبر 186۔ اب اس حدیث میں اولاد کو ماں باپ بہن بھائی باقی رشتہ داروں پر مقدم کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ طریقہ کار ہے اسلام کا بہترین کہ آپ جب خرچہ شروع کریں اپنے آپ پر، اپنی اولاد پر، اپنے ماں باپ پر، والدین پر، اپنے بھائیوں پر، بہنوں پر، اور پھر قریبی رشتہ داروں پر، اور یہ سب صدقہ ہے۔
جبکہ حضرت مقدام بن معد کرب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اطعمت نفسک فهو لک صدقۃ وما اطعمت ولدک فهو لک صدقۃ وما اطعمت زوجتک فهو لک صدقۃ وما اطعمت خادمک فهو لک صدقۃ۔ فرمایا جو تم اپنے آپ پر کھلاتے ہو، اپنے آپ کو کھلاتے ہو، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ، جو تم اپنی اولاد کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ، جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے پہناتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ، جو تم اپنے نوکر خادم کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ۔ مسند احمد جلد 4 صفحہ نمبر 131۔ اب دیکھیں اس حدیث میں یہ واضح ہے کہ اپنے پر خرچ کرنا صدقہ، اور کچھ تو ایسے کنجوس لوگ ہیں کپڑے پرانے ہوں گے پھٹے ہوئے، پیوند کاری لگی ہوگی، اور جوتے ایک جوتا اور ہوگا دوسرا جوتا اور ہوگا، نہایا انہوں نے کبھی نہیں ہوگا، اگر کبھی انہوں نے نہانا بھی ہوگا تو کوشش کریں گے کہ وہ بغیر صابن کے نہائیں، خرچہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے ایسے پیسے کا، ایسی دولت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور کچھ ایسے حضرت بھی ہیں جو بچوں کو، بیوی کو کہتے ہیں خود کماؤ کھاؤ، میرے پاس تو میرا اپنا ہے بس، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، اولاد کو اچھا کھلانا صدقہ ہے، اور پھر اپنے نوکر کو دیکھیں نا، واضح حدیث میں الفاظ ہیں، فرمایا وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، فرمایا تم میں جو اپنے خادم کو کھلاتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ، جو تمہارا نوکر ہے، نوکرانی ہے، کام کرتی ہے، مرد عورت ملازمین ہیں، جو تم ان کو دیتے ہو کھلاتے ہو یہ صدقہ ہے۔ لیکن ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، کچھ ہمارے اتنے مخیر حضرات ہیں کہ ان کے اپنے ملازم ان کے لاکھوں روپے کے مقروض ہیں، ان کے اپنے ملازم ان کے نیچے نسل در نسل قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور وہ اس ملک میں نہیں کسی اور ملک میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، وہ کسی تیسرے چوتھے ضلع میں اپنا صدقہ زکوٰۃ بھیج رہے ہیں، بعض تنظیموں کے کہنے پر، جبکہ شریعت تو یہ کہتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب فوت ہونے لگے، آخر میں آپ کا سب سے آخری کلام کیا تھا؟ فرمایا نماز کا خیال رکھنا، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اپنے ملازم کا خیال رکھنا، اس کو غلام بنا کے نہ رکھنا، اس کو قرضے کے نیچے دبا کے نہ رکھنا، فرمایا اس پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اور پھر قرآن میں ترتیب تو پڑھیں، کہیں بھی کوئی بھی خرچ کرنے کا معاملہ آیا ہے تو سب سے پہلے اللہ نے ذی القربیٰ کا لفظ استعمال کیا ہے، قریبی رشتہ دار بھی ہیں،
قریبی وہ انسان بھی ہے جو آپ کو چارپائی کھینچ کے دے، جو آپ کا جوتا اٹھا کے دے، جو آپ کو لوٹا پانی کا بھر کے دے، جو آپ کی چارپائی سائے پر رکھے، جو ہر وقت آپ کا خیال رکھے، آپ کے آگے پیچھے گھومے، وہ آپ کا اصل خادم ہے، اور اس پر سب سے بڑی زکوٰۃ کا حقدار بھی وہی ہے، صدقے کا حقدار بھی وہی ہے، اور ہر صدقے کا نیکی کا حقدار بھی وہی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ سوچ ہے، صدقہ کرنا ہو تو فلاں ضلع میں بھیجو، زکوٰۃ دینی ہو تو فلاں جگہ چیک بھیج دو، لیکن یہاں جو خادم بیچارہ، اس کا قرضہ اتار دو، اس کی مدد کر دو، یہ بھی بیچارہ بیمار ہے، اس کے بچے بھی بھوکے ہیں، کپڑا نہیں پہننے کے لیے، جوتے نہیں پہننے کے لیے۔ تو اس لیے حدیث میں تو یہ ہے، قرآن میں تو یہ ہے کہ ترتیب ہے ذی القربیٰ قریبی۔ فرمایا وَمَا أَطْعَمْتَ خَادِمَكَ فَهُوَ لَكَ صَدْقَةٌ، فرمایا نوکر کو کھلانا، خادم کو کھلانا، اس کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا خرچ کرنے کی ترتیب یہی رکھیں کہ سب سے پہلے اپنے آپ پر خرچ کریں، پھر اپنی اولاد پر خرچ کریں، والدین پر خرچ کریں، بہن بھائیوں پر خرچ کریں، اپنے نوکر ملازم خادم پر خرچ کریں۔ یہی ترتیب ہے اسلام میں، اس کے علاوہ اور کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کوئی 100 سوال کرتا رہے، اگر آپ کا خادم بھوکا ہے، آپ کی اولاد بھوکی ہے، آپ کی بیوی کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی، آپ کے والدین ضرورت مند ہیں، آپ چاہے وہ زکوٰۃ، وہ صدقات، وہ سب کچھ اللہ کے راستے میں کسی کو بھی دیتے رہیں، کوئی اس کا اجر نہیں ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، جب تک ذی القربیٰ مکمل نہ ہوں، جب تک اولاد پر خرچ نہ کیا جائے، جب تک بیوی پر خرچ نہ کیا جائے، جب تک اپنے آپ پر خرچ نہ کیا جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ